شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زویا نے باورچی خانے کا آخری برتن دھو کر اسٹینڈ پر رکھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب پرسرار سی خاموشی تھی۔ باہر صحن اور ڈرائنگ روم سے زبیدہ بیگم کی اونچی آواز اور کہکہے گونج رہے تھے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ارحم کی دوسری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور پورا گھر خوشی سے چمک رہا تھا، سوائے ایک وجود کے۔ زویا نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھے اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس ایک ایسی 30 سالہ عورت کا تھا جس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے اس گھر کو سینچنے کے لیے اپنی جوانی کا ہر رنگ، اپنی ہر خوشی قربان کر دی تھی۔ 7 سال کا طویل عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ ان 7 سالوں میں زویا نے کیا نہیں جھیلا تھا۔ ارحم کی بے رخی، ساس کے تیکھے طعنے، نندوں کی بیجا فرمائشیں اور دن رات کی انتھک محنت۔ اس نے سب کچھ ایک خاموش صابر مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس ایک مرحوم سی امید پر کہ ایک نہ ایک دن ارحم کے دل میں اس کے لیے محبت جاگے گی۔ ایک دن وہ اسے وہ مقام دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ لیکن آج وہ امید، وہ وہم ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا تھا۔ زویا، ارے او زویا، ذرا باہر آنا۔ زبیدہ بیگم کی کڑکتی ہوئی حاکمانہ آواز نے زویا کے خیالوں کا تسلسل بے دردی سے توڑا۔ زویا نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور کمرے سے باہر آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر کسی بھی پتھر کے دل انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر مہنگے ریشمی جوڑے، چمکتے ہوئے زر پر بنارسی لہنگے اور سونے کے زیورات کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ ارحم، جو اس کا شوہر تھا، وہیں صوفے پر بیٹھا آرام سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور اپنے فون میں مگن تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنی اس بیوی کی طرف نہیں دیکھا جس کی دنیا وہ اجاڑنے جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے ایک چمکتا ہوا سرخ جوڑا اٹھایا اور بغیر کسی جھجک یا شرمندگی کے زویا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ ارحم کی نئی دلہن نمرا کا ولیمے کا جوڑا ہے۔ ذرا اسے بہت دھیان سے ہلکی استری کر کے الماری میں لٹکا دو۔ اور سنو، کل صبح جب بارات گھر سے نکلے گی تو تمہیں پیچھے سے پورے گھر کا انتظام سنبھالنا ہے۔ مہمانوں کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ میری ناک کٹ جائے گی، سمجھی؟ زویا نے سرخ جوڑے کو دیکھا۔ یہ وہی رنگ تھا جو 7 سال پہلے اس نے اپنی شادی پر پہنا تھا۔ تب اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور آج اسی رنگ کے سامنے اس کے خوابوں کا جنازہ نکل رہا تھا۔ زویا نے نظریں اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ وہ اب بھی فون پر کسی بات پر مسکرا رہا تھا، جیسے زویا کوئی انسان نہیں، کوئی جیتی جاگتی بیوی نہیں، بلکہ اس گھر کا کوئی پرانا بے جان فرنیچر ہو جسے جب چاہیں کونے میں پھینک دیں۔ زویا کے اندر جیسے کوئی آخری دھاگا، کوئی آخری مان بھی کڑاکے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے نہ تو چیخ پکار کی، نہ آنسو بہائے اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا۔ اس نے دھیمی مگر بالکل پرعزم آواز میں کہا، جی امی جی، سب ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ زبیدہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں امید تھی کہ زویا روئے گی، پاؤں پڑے گی، لیکن اس کی خاموشی نے انہیں تھوڑا سا الجھا دیا۔ مگر پھر وہ اپنی خوشی میں مگن ہو گئیں اور بولی، ہاں چلو اچھا ہے، عقل آ گئی تمہیں۔ آخر مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، تم کون سا اس کا راستہ روک سکتی ہو؟ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورا گھر سو چکا تھا، لیکن زویا کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی۔ وہ نئے جوڑوں کو استری کر رہی تھی اور ہر گرم استری کے ساتھ جیسے اس کے ماضی کی یادیں اس کے ذہن پر نقش ہو رہی تھیں۔ اسے یاد آیا جب وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی
وہ ایک متوسط طبقے کی معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی تھی، جس کے باپ نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس کی شادی پر لگا دی تھی۔ لیکن شادی کے دوسرے ہی دن زبیدہ بیگم نے اس کے جہیز کا مذاق اڑایا تھا۔ بس یہی لائی ہو؟ تمہارے باپ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ملکہ بنا کے بھیجیں گے۔ یہاں تو 2 تولے سونا بھی پورا نہیں ہے۔ زویا اس رات بہت روئی تھی، اور جب اس نے ارحم سے تسلی کی امید کی تو ارحم نے رخ موڑ کر کہا تھا، دیکھو زویا، میری امی جو کہتی ہیں ٹھیک کہتی ہیں، ان کے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں رہنا ہے تو ان کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اور زویا نے وہی کیا۔ اس نے اپنی ذات کو مٹا دیا، ساس کی کڑوی باتیں، نندوں کے طنز، سب کچھ سہا۔ جب ارحم دیر رات تک باہر رہتا تو وہ بھوکی پیاسی اس کا انتظار کرتی، لیکن ارحم نے اسے کبھی ایک بیوی کا پیار، ایک دوست کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے لیے زویا بس ایک ایسی خادمہ تھی جس کی کوئی تنخواہ بھی نہیں۔ اور اب جب ارحم کے بزنس میں تھوڑا نقصان ہوا تو زبیدہ بیگم نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی نمرہ کا رشتہ ڈھونڈ نکالا، جو اپنے ساتھ کروڑوں کا جہیز اور ارحم کے بزنس کے لیے انویسٹمنٹ لا رہی تھی۔ پیسے کی چمک نے ارحم کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے ایک بار بھی زویا کے 7 سال کا ایثار کا پاس نہیں رکھا۔ اگلی صبح گھر میں شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ ارحم دولہا بنے سہرے کے پیچھے چھپے چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زبیدہ بیگم اور نندیں نئے کپڑوں میں ملبوس، عطر کی خوشبوؤں میں بسے، ہنستے مسکراتے بارات کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ جاتے جاتے زبیدہ بیگم نے زویا کو تاکید کی، دیکھو شام تک گھر چمکنا چاہیے، نئی دلہن جو آ رہی ہے۔ گھر خالی ہو چکا تھا، صرف چند دور کے رشتہ دار اور ملازم ادھر ادھر تھے۔ زویا نے پورے گھر کی صفائی کروائی، باورچی خانے میں تمام مٹھائیاں اور کھانا سلیقے سے سجایا۔ اس نے نئی دلہن کے کمرے کو گلاب کی پتیوں سے مہکایا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ ملازمہ نے ترس کھا کر کہا، باجی آپ آرام کر لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، بس تھوڑا سا کام باقی ہے، پھر ہمیشہ کا آرام ہے۔ شام کے وقت جب باہر گاڑیوں کے ہارن بجے اور ڈھول کی تھاپ پر نئی دلہن نے گھر میں قدم رکھا تو پورا گھر ہلا گلا کرتے نعروں کے گونج سے اٹھ پڑا۔ ارحم نمرہ کا ہاتھ تھامے اندر آیا۔ نمرہ واقعی بہت خوبصورت اور نخرے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بلائیں لیں، صدقے اتارے۔ جب سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تو زویا آہستہ سے چلتی ہوئی وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا اسٹیل کا چھلا تھا جس میں گھر کی تمام چابیاں لٹک رہی تھیں، وہ چابیاں جو زبیدہ بیگم نے اسے گھر کی ذمہ داری کے نام پر دی تھیں تاکہ وہ دن رات کام کر سکے۔ زویا نے وہ چابیاں زبیدہ بیگم کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ چھنک کی آواز پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ یہ کیا ہے زویا؟ زبیدہ بیگم نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ زویا نے انتہائی باوقار اور دھیمی آواز میں کہا، امی جی، یہ اس گھر کی چابیاں ہیں اور یہ آپ کی امانت ہے۔ آج سے اس گھر کی ملکہ کوئی اور ہے، اس لیے یہ چابیاں بھی انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ ارحم نے چونک کر اسے دیکھا۔ زویا، یہ ڈرامہ کرنے کا کیا وقت ہے؟ مہمان بیٹھے ہیں، اندر جاؤ۔ زویا نے زندگی میں پہلی بار ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی آزادی تھی۔ ارحم، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر لیا ہے اور میرا سفر اس گھر میں یہیں تک تھا۔ میں نے 7 سال اس امید میں گزارے
کہ شاید میں آپ کے دل میں جگہ بنا سکوں، لیکن جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت کی بھیک مانگنا گناہ ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ کی دوسری شادی کو بھی، اور ان تمام سالوں کے ظلم کو بھی، لیکن اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ جاؤ گی کہاں؟ تمہارا باپ تو 2 سال پہلے مر چکا ہے، اب کون ہے تمہارا؟ زبیدہ بیگم چلائیں۔ میرا اللہ ہے امی جی، اور میرے پاس میرے ہاتھ پیر ہیں، محنت مزدوری کر لوں گی، لیکن اپنی غیرت کا سودا اب مزید نہیں کروں گی، زویا نے کہا۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا رکھا، جس میں صرف اس کے چند پرانے سوٹ تھے جو وہ اپنے میکے سے لائی تھی۔ اس نے اس گھر کی ایک بھی چیز، ایک بھی زیور چھوئے بغیر سب کے سامنے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارحم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے لگا کہ وہ غصے میں جا رہی ہے اور 2 دن بعد بھوکی پیاسی واپس آ جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب ایک صابر عورت کا مان ٹوٹتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر راکھ کو بھی نہیں دیکھتی۔